السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور لے کر آ چکی ہوں تیرے نام پہ مر جاؤں کی ایپیسوڈ 56۔ تو یقیناً آپ بہت شدت سے منتظر ہوں گے۔ کچھ ریلز کے سینز آج ہیں، کچھ کل والی ایپیسوڈ میں ہوں گی، کیونکہ یہ دونوں لکھ لی ہیں میں نے، اور میں نے ہاف آف کر کے دیے ہیں کیونکہ بہت لانگ ہے، تو میں نے ہاف آف کر کے دیا، آدھی کل دوں گی اور آدھی آج دوں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں عید قریب ہے، لاسٹ ڈیز ہیں، تو بہت ہی بزی چل رہا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ایک پوری لمبی لانگ لکھ لی تھی، اس کو 2 پارٹس میں کر دیا، تو ایک آج دوں گی، کل آدھی کل آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 56، ناول تیرے نام پہ مر جاؤں، بائی اسماء مرزا۔ لیٹس اسٹارٹ۔ تو کیا مجھے پھر گم ہونا پڑے گا تاکہ تم آ جاؤ؟ وعدہ کرو آنے کا، میں گم ہونے میں بہت ماہر ہوں۔ وہ ایسے جواب دیتی تھی کہ باران کے پاس اسے دیکھنے کے سوا کوئی آپشن نہ رہتا تھا۔ یہاں سے فلائٹ بہت مشکل سے ملتی ہے انقرہ کے لیے۔ سوچ رہا ہوں اپنا اتنا بڑا بنگلہ گروی رکھ کر ایک پرائیویٹ جہاز لے لوں، فلائٹ کی محتاجی ہی ختم۔ بتاؤ لے لوں؟ یہ سراسر خود کو شدت سے مس کرتی بیوی کو ایک سہانا خواب دکھایا گیا تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتی ناراضگی سے جواباً دیکھنے لگی تو وہ بس بمشکل سا مسکرا سکا۔ پھر کیا سڑک پر رہو گے یا برمن کے ہوٹلوں میں؟ اپنی خواہش کے پیچھے میں تمہیں بے گھر تھوڑی ہونے دوں گی، ٹک کر بیٹھو وہیں۔ کچھ دیر کا سارا ڈر اڑن چھو ہوا تو وہ ڈانٹتی ہوئی کچھ دل کو سکون دے گئی۔ ڈری ہوئی تو باران کو کبھی منظور نہ تھی۔ تم کس سے ڈر گئی ہو؟ وہ شرارت سے بولا تو دلارا نے اس سے نظریں ہی چرا لی۔ مجھے بہلاؤ مت، مجھے ڈر لگ رہا ہے باران۔ وہ پھر سے جیسے رہاسی ہوئی، اس کے ابھی تک رونگٹے کھڑے تھے۔ ڈر کیسا؟ یہ معاملہ دیکھ لیں گے، آج تمہیں پولیس تنگ نہیں کرے گی، میں کہہ دوں گا، پر کل جا کر اپنا بیان دو تاکہ اس خبیث کو قانونی طور پر سزا ملے۔ ایسے لوگ باتوں کے بجائے لاتوں سے سدھرتے ہیں۔ اور دوبارہ ہاکی اپنے ساتھ رکھنا، کھلی اجازت ہے۔ جو تم پر نظر بھی ڈالے بنا جھجک ٹھوک کر ہڈیاں کریک کر دینا۔ پولیس کیس ہینڈل کرنے کو ہم ہیں تمہارے پیچھے۔ وہ سراسر دلارا کو غنڈہ گردی کی اجازت دے رہا تھا، تبھی تو ڈری ڈری آنکھوں میں ایک چمک بیدار ہوئی تھی۔ مجھے ہم نہیں، بس اپنے پیچھے تم چاہیے ہو، وہ استحقاق رکھتے انداز میں بولی، جو باران کے پریشان دل کو قدرے بحال کرنے کا موجب بنا۔ اناحبک دلارا، ان امبر آنکھوں میں کہتے نرمی اتری۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ ہر دن اسے نئی زبان میں پیار کا اظہار دے چکا تھا، اور دلارا نے اپنی ڈائری میں اب تک کے سارے اظہار اور ان کے گیس بھی لکھ رکھے تھے۔ وہ سن لیتی تھی پر گیس اگلے میں کرتی، اور یہ اکیلے میں کرتی، اور یہ بالکل محبت کا پیپر ہی تھا جسے باران اس سے مل کر ہی چیک کر کے رزلٹ دینے والا تھا۔ میں نے اسے فوری گیس کر لیا، وہ چہکی۔ اس کا جواب دینا ممنوع تو نہیں تم پر؟ باران نے آئی برو چکائے تو وہ آنکھیں دانستہ پھیرے سامنے دیکھنے لگی۔ جب مجھے پیار ہی نہیں تم سے تو جواب کیسے دوں؟ وہ جو نظریں پھیرے سے ستا رہی تھی، جب باران کی غسیل شکل دیکھی تو دلارا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑی۔ مجھے تو ہے، مت دو جواب۔ جواب نہ دے کر تم اتنی زیادہ چاہیے ہو، جس دن دے بیٹھی اس دن تو میں اسکرین پھاڑ کر نکل آؤں گا باہر۔ بس ٹھیک رہو، ابھی ڈر لگ رہا ہے یا ہمت اندر بڑھتی محسوس ہو رہی ہے؟ وہ مسکراہٹ روکے تابیداری کا مظاہرہ کرنے کے بعد خفیف سا اداس ہوئی۔ وہ جیسے اسے ساری دنیا ایک طرف کیے دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا تھا۔ دلارا کو اپنے دل کی دھڑکن بگڑتی محسوس ہوتی۔ ابھی بہتر ہوں، تمہیں بھی آج کینڈلز مل جائیں گی، رات کو اسے جلا کر سونا، پھر مجھے ریویو دو گے نا؟ میں پرفیومز کے ساتھ کینڈلز بھی بنایا کروں گی، پھر اگر تمہیں وہ پسند آئی۔ دلارا کو اشتیاق بس اس بات کا تھا کہ وہ دور بیٹھ کر بھی باران کی نیند کا سبب بنے گی۔ تم آج یلدرم حویلی جاؤ گی نا؟ رہو گی میرے روم میں؟ اس کے جواب کے بجائے الٹا سوال کر گیا۔
تو وہ فوری سر ہلا گئی۔ اس کا ویسے بھی باران کے کمرے میں جانے کا بہت دل چاہ رہا تھا، اسے وہ وہاں فیل کر سکتی تھی۔ بس ٹھیک ہے، میں تمہارے سونے تک کال پر رہوں گا، ریویو بھی لائیو دوں گا، تمہیں فیل نہ ہو تاکہ کہ تم اس روم میں اکیلی ہو۔ اس سب معاملے کو ذہن و دل پر سوار نہیں کرنا، سب کے ساتھ انجوائے کرنا، وہاں کی ویسے بھی پرنسس ہو، پروٹوکول انجوائے کرنا، پھر روم میں پہنچ کر مجھے کال کر لینا۔ ویسے ساری تاکیدیں کرتا مسکرانے کے بہت سے سبب تو ویسے ہی دے گیا تھا، جبکہ عالیان نے اپنے دوست کے تھرو اس معاملے کی ساری جانچ کروا لی تھی، اور چونکہ دلارا آج کافی زیادہ عجیب سچویشن سے گزری تھی تو خود عالیان نے بھی یہی پریفر کیا تھا کہ جو قانونی معاملات ہیں وہ کل پر رکھے جائیں۔ دوسرا اس بارے عالیان اور دلارا نے نہ تو عیشا اور عزیزے کو پتہ لگنے دیا، نہ یلدرم حویلی کے افراد کو، جبکہ عیشا کی واپسی کے اس بارے سب جان تو چکے تھے، پر ابھی بہت سے معاملات قبول کرنے میں سبھی کو مشکلات کا سامنا تھا۔ دلارا عالیان کے ساتھ یلدرم حویلی آئی تو سبھی اس کے آنے پر بہت خوش ہوئے، خاص کر اسماعیل یلدرم، جنہوں نے اسے زبردستی کہہ کر ایک رات کے لیے آنے پر قائل کیا۔ خود ادا بھی فریش ہو گئی تھی۔ دلارا کو سچ میں یہاں پرنسس ٹریٹمنٹ ہی مل رہا تھا، وہ ویسے بھی یہاں کر کافی حد تک سٹریس سے نکل گئی تھی۔ یہ سویٹ ڈش بھی ایڈ کر دیں ڈنر میں، کک کی رہنمائی کرتی نازلی شام کے اس وقت اچھے سے ریڈی ہو چکی تھی۔ پچھلے 2 دن سے مراد اور ہاندے کا آزاد ہی کے دلائے رینٹ کے گھر پر موجود تھے، کچھ لیگل کام باقی تھا تبھی اب تک رکے تھے، جبکہ آج رات 1 تک ان کی واپس آئس لینڈ کی فلائٹ تھی، مگر ان دونوں کے جانے سے پہلے ان کا ڈنر آزاد اور نازلی کی طرف تھا۔ نازلی نے ڈنر کی تیاری تو کروا دی، پر پھر بھی ہاندے سے ملنے کے لیے وہ پھر سے تھوڑی پریشان ہو رہی تھی۔ بھلے اس نے بہت بڑا دل کر لیا ہو، پر عورت اپنی فطرت سے باز نہیں آتی۔ آزاد بھی لگ بھگ شام تک آفس سے آ گیا تاکہ وہ نازلی کے ساتھ تھوڑی ڈسکشن کر لے، کیونکہ وہ ہاندے اور اپنے ڈائیورس پیپرز ان 2 دنوں میں بنوا چکا تھا۔ وہ کک کے ساتھ ہی بزی تھی جب اس کا ہاتھ میں پکڑا فون میسج ٹون سے رنگ کیا۔ کچھ دیر روم میں آ سکتی ہو سگڑ خاتون؟ وہ میسج پڑھتے ہی مسکرا دی، پھر کک کو آنے کا کہے خود وہ آزاد کے میسج میں لکھے بلاوے پر سیدھی اپنے اور آزاد کے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ کمرے تک پہنچے اس نے ڈور کھولا ہی جب اسے اپنا ہاٹ اور مضبوط جسامت والا بندہ بڑے ایٹیٹیوڈ میں بیٹھا سنجیدہ سا میز پر رکھی کسی فائل کا جائزہ لیتا نظر آیا۔ جناب آفس والی میسی اور تھکی لک میں جان لیوا لگ رہے تھے۔ ایکوا کلر کی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ تھی، بلیزر اور اوور کوٹ اس کا صوفے کی بازو پر پڑے تھے، جبکہ سر کے کالے اور گرے مکسی بال بکھرے سے آزاد کے ماتھے پر آئے ہوئے تھے۔ خیریت ہے؟ کیا ہوا؟ کہیں ہاندے کے آنے کی وجہ سے میری بڑی جان کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ آفٹر آل بڑا ٹائم بھیگے بلے بن کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، آزاد کی مصروفیت کے ختم کرنے کو آنکھیں پٹپٹاتے جان بوجھ کر آزاد کو چھیڑتی تھی، اور یہی نازلی کا طریقہ کار تھا آزاد سے بچنے کو، پر اس بیچاری ہاتھ لگ ہی جاتی تھی۔ ہو گیا تمہارا؟ آزاد نے آئے بھی اچکائے گھور کر دیکھا۔ نازلی نے فوراً سے شرافت اوڑی۔ ڈائیورس پیپرز آ گئے ہیں؟ آزاد نے اسے وہ فائل اٹھا کر دی تو نازلی نے فوراً تھامی اور اسے کھول کر اس کا جائزہ لیا۔ یہ پیپرز آزاد اور ہاندے دونوں کی رضامندی سے بنے تھے۔ تم اسے مس تو نہیں کرو گے؟ فائل کو بند کیے وہ آزاد کے چہرے کو دیکھتی بولی، جسے نازلی کے سوال سے اس کی دماغی حالت پر شبہ گزرا۔ مس؟ ہاں، بالکل جیسے ہم اپنے برے وقت کو یاد کرتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں تمہیں، مجھے ابھی بھی ہاندے سے کچھ اچھی وائبز نہیں آ رہی، بھلے وہ سدھر گئی ہو یا مراد کے لیے اس نے خود کو سمیٹ لیا ہو، پھر کچھ ہے جو ہم سے چھپا ہے۔ اگر مراد کو اس بچے کے بارے پتا ہے تو میں حیران اس بات پر ہوں وہ بنا تحقیق کیے چپ کیوں ہے۔ وہ تو ہر معاملے کی کھال اتارنے کا شوقین ہے، ایمر کی طرح۔ کیا خاندان نے اسے بچے کے بارے مس گائیڈ کیا ہوگا؟
کہ وہ میرا اور اس کا ہے؟ آزاد کی الجھنوں کو سننے کے بعد وہ کچھ دیر خود بھی سوچ میں ڈوب گئی۔ ہو سکتا ہے وہ مراد کے سامنے اپنا امیج خراب نہ کرنا چاہتی ہو۔ اور دیکھو آزاد، اگر وہ بچہ کسی اور مرد کا تھا بھی اور ہاندے نے اسے تمہارا بتایا بھی ہے تو اس کے جھوٹ کو نہیں دیکھتے ہم، یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مراد کا دل بہت بڑے دھچکے اور تکلیف سے بچ گیا، ورنہ خود سوچو مراد اتنی جلدی کیسے نارمل ہوتا، ہاندے سے ناراض تک نہیں ہوا۔ یا تو وہ بچہ تمہارا ہی تھا یا اس نے جھوٹ بول کر اپنی امیج بچائی ہے اولاد کے سامنے۔ نازلی نے بھی سوچ بچار کے بعد رائے دی، جبکہ آزاد نے بازو نازلی کی گردن میں ڈالتے اسے جھٹکے سے قریب کیا۔ وہ اس اچانک افتاد پر بوکھلائی۔ میرا بچہ وہ ہوگا جو تم دو گی مجھے، وہ بھی بہت جلد، اس لیے یہ چنگاریاں لگانا بند کرو۔ اچھے سے جانتا ہوں اوپر اوپر سے مہربان لیڈی بنی ہو، پر اندر تو ابھی بھی آگ بڑک رہی ہے۔ خاندے دفع ہو جائے تبھی تم لائن پر آؤ گی، ورنہ مجھے تمہارے سامنے خود پٹڑی سیدھی کرنی پڑے گی۔ ایک تو آزاد کی بے تکلفی، اوپر سے دھمکیاں۔ نازلی نے آئی برو متاثر ہونے کی طرح اٹھائے۔ وہ ڈری یا دبی تو ذرا نہ تھی۔ میرے پاس بچہ رکھوایا ہے تم نے جو مانگ رہے ہو ایسے منہ پھاڑ کر؟ اس کا ایک پروسیس ہے جو صرف بہکے لوگ جانتے ہیں، اکڑوں اور نکچڑے لوگ نہیں۔ نازلی نے بس اپنے مطلب کی بات اچکی۔ آزاد کی آنکھیں خمار آلود سا مسکائیں، پر غیر محسوس انداز میں۔ تم انڈائریکٹلی مجھ سے جو مانگ رہی ہو اس کے لیے تمہیں بھی ذرا سدھرنا ہوگا۔ میں بہت ایٹیٹیوڈ مین ہوں، مانا؟ تم بھی مجھے ٹیز کرتی ہو، تنگ کرتی ہو، دور دور بھاگتی ہو۔ میں اول تو رومانٹک نہیں ہوتا، بھول کر ہو جاؤں تو تم میں پھر کوئی دکھی دن کود آتا ہے۔ اب ایسے میں مجھے لاڈ آ سکتے ہیں، سافٹ ہگ کسز آ سکتے ہیں، پر دھواں دھار رومانس نہیں۔ وہ معصوم سا شکوے کر رہا تھا اور وہ سن کر مسکرا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے میں جان بوجھ کر کرتی ہوں، تم سے ایسے شکایتیں سننے کا اپنا مزہ ہے، تم ایسے بہت ڈیشنگ لگتے ہو۔ نازلی نے اس کی ستواں ناک دباتے سے مزید تنگ کیا۔ کبھی ویسے بھی دیکھو مجھے ڈیشنگ لگوں گا، یقین مانو۔ آزاد کے معنی خیز لفظوں پر وہ سرخ رو ہوتی ہنسی۔ اس کی پرحیا آنکھوں میں بے انتہا خوشی کے دیپ جلے۔ کبھی موڈ بنا تو سوچوں گی۔ وہ نخریلی بنی اترائی اور آزاد پر یہ نہرا کچھ بھاری سا پڑا تھا۔ اچھا سنو، ہاندے سے زیادہ بات کی ضرورت نہیں، ٹو دی پوائنٹ رہنا۔ آزاد کو اس وقت اپنے حقوق چھینتی یہ حسینہ بھی قبول تھی، کیونکہ ابھی اسے سر پر لٹکتی تلوار دکھائی دے رہی تھی۔ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ مجھے ورغلا نہ دے؟ نازلی نے پھر زج کرتے ہوئے آزاد کی طرف دیکھا جو آگے سے مرجھائی شکل بنائے اسے دیکھنے لگا کہ یہ عورت اتنی ڈھیٹ کیوں ہے؟ تمہیں وہ بھٹکا ضرور سکتی ہے نازلی، اور تمہارا کیا بھروسہ، اللہ اللہ کر کے انسان بنی ہو پھر سے بجلی کا کرنٹ بن جاؤ۔ دیکھو میری جان، نازک جان تمہارے یہ والے کرنٹ نہیں سہ سکتی۔ بیچارہ خیر ڈرا ہوا تھا، نازلی کو اس پر پیار نہ آتا تو کیا آتا، اور وہ والے کرنٹ سہ لے گی تمہاری نازک جان؟ نازلی نے قریب جھکتے رازداری سے پوچھا۔ آزاد نے اس کے کھلے بالوں میں ہاتھ داخل کرتے اس کا چہرہ آنکھوں کا محور بناتے ایک مطلبی سی نگاہ ان لبوں رخسار پر پھیری۔ نازلی کی بہادری بس یہی ہوا ہو گئی۔ وہ والے کرنٹ سہ بھی لے گی میری نازک جان، اور مزید کی ڈیمانڈ بھی کرے گی، تم بے فکر رہو۔ وہ در حقیقت یہ جان نازلی کو کہہ رہا تھا، تبھی تو دونوں کے لب بے ایمان مسکراہٹ کے لمس سے سجے، آنکھیں شریر ہوئی۔ تم کتنے چھچورے ہو آزاد، جب کوئی اور راہ فرار نہ ملی تو خود کے ہونٹوں کی طرف کسی جامع طلب سا لپکتے آزاد کے منہ پر ہاتھ رکھے وہ دانت نہ کوستی منمنائی۔ چھچورا میں؟ اس کے منہ پر جمی ہتھیلی پکڑے سارا خمار ایک طرف کرے صدماتی سا بڑبڑایا۔ ذرا قریب آنے کی دیر ہے تمہاری کیسز پھسلنے لگتی ہیں۔ وہ ہفکی اور شوخی سمیت اس بہکے ورژن کو گھوری۔ تمہیں نہیں لگتا ہم آلریڈی بہت لیٹ ہو گئے ہیں؟ اب بھی نہ پھسلیں یہ بیچاری کیا؟ آزاد کو یہی واحد غم جیسے کھائے جا رہا تھا۔ پھسلیں پر ساتھ تمہارے بھی پھسلنے کا خطرہ ہے۔ میں جا رہی ہوں۔
وہ बौखलाहट छुपाती भागने को उठी, पर वो उसकी कलाई अपने मजबूत हाथ में दबाकर रोक गया। मत जाओ, थोड़ी देर रुको ना। आजाद के इस कदर तासुफ से कहने पर वो अदा से उसकी एक टांग पर जा बैठी और रुख भी आजाद की जानिब करते इसे प्यार से देखने लगी। इस लड़की का प्यार भरी नजरों से देखना भी आजाद को खतरा लगता। क्या तुम उदास हो कल इस्माइल भाई से मिलने के लिए? तुम्हें पता है उन्होंने हम सबको जब सच्चाई बताई तुम्हारे बारे तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे। उन्होंने अकेले बहुत कुछ झेला, पर कल जब तुम्हें जिंदा सलामत देखेंगे तो किस कदर कुव्वत भर जाएगी उनके अफसरदा और बुझे दिल में। वो प्यार करती तो आजाद गिलदर उनकी फिक्र और मोहब्बत से भर जाती थी, जैसे इस वक्त आजाद भी उदास हुआ। वो खुद मिलने को बेइंतहा बेकरार था। यही मेरी हालत है, उनकी कुव्वत लौटानी है। हम सबको जिंदगी ने कहीं ना कहीं बुरा सताया और मारा है। सबके अपने दर्द हैं, लेकिन यकीन है सब बेहतरीन होने वाला है। मैं उदास नहीं हूँ, मेरी उदासी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है। अव्वल संजीदगी से कहते कहते वो इख्तिताम तक अपने सुख दुख का इख्तियार नाजली को थमाकर इसे रश करने पर मजबूर कर गया। मैं बहुत प्यार करती हूँ, उदास नहीं देख सकती तुम्हें। करना तो दूर की बात है, बस मैं कल के लिए बहुत खुश हूँ अभी से। रही बात हांदे और मुराद की, हांदे का चैप्टर क्लोज हो जाए और मुराद तो अब आधा हमारा बेटा है और रहेगा। चीजें अब ठीक हो जानी चाहिए, वरना मेरे अंदर चुड़ैल आ जाएगी। वो भी पुरसुकून थी, बस थोड़ी उलझी थी। जबकि चुड़ैल इसमें आती भी तो सहनी बस आजाद को पड़ती। मुझे इस चुड़ैल की भी जरूरत है, कभी कभी टेस्ट चेंजर के तौर पर। आजाद यलदम की लफ्जी ख्वाहिश में उलझी नाजली अमली तौर पर साथ ही शिद्दत और इस्तेहकाक के हमले में जकड़ ली गई। वो इसे बहुत ही तसल्ली और तमानियत के संग फील करवाता कि वो उसके मामले में बिल्कुल बेसब्रा नहीं, ऐसे छूता कि वो परेशान होने या घबराने के बजाय उसके हाथों में राजी खुशी आ जाती। आजाद ने उसका चेहरा हाथों में भरे दूर किया। एक लम्हा दोनों पर एक निशाद छा गया था। नाजली के रुखसार आग हो रहे थे आजाद की इस तरह सांसें चुराकर अपना बना लेने पर। फिर वो नजरें चुराकर अपनी हया नशी मुस्कुराहट छुपाने लगी। बस इतने से पे ढेर हो जाती हो तुम घरेलू औरतें। वो भी जैसे इस लड़की की मुस्कुराहट पर मर मिटा। वो उसकी नजदीकी की बढ़ती हिद्दत मजीद ना सहे कोद से उठ खड़ी हुई। बेशर्मियां करवा लो बस, आकर मेरी किचन में मीठा बनाने में हेल्प करो, मुराद ने फरमाइश की थी मुझसे। वो चेहरे की सुर्खियां छुपाए कहकर चली गई और आजाद के चेहरे पर भी जैसे रोशनी फैला गई। ब्रेमन में भी शाम होने वाली थी। बुरहान मजदूर आज दिन की फ्लाइट से ब्रेमन पहुंचा था, जबकि इसे कोर्ट की जानिब से तुरान मजदूर से मिलने की परमिशन भी थी। वो हफ्ता पहले अपने कुछ कारोबारी मामलात के लिए आया था, मगर अब तुरान को अपने साथ ही लेकर जाने वाला था। दूसरा, तुरान से खुद उसकी बेटी की सच्चाई जब तक ना सुनता इसे पूरा यकीन आना मुश्किल था। बिलाशुबा बुरहान एक पावरफुल आदमी था, मगर उसकी पावर सिर्फ अनकरा तक थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे भी तोतकन की मदद लेनी पड़ी थी। जबकि तुरान को जब ये बताया गया कि उसका बाप उससे मिलने आया है, तो तुरान ने मिलने की हामी भर ली थी। लगभग 18 साल बाद अपने इकलौते बेटे से मिलना बिल्कुल ऐसा था जैसे इस शख्स की बूढ़ी हड्डियों में नई ताकत भर दी गई हो। हाँ, ये मिलन जज्बाती था। औलाद जवान होती है तो बाप का सहारा बनती है, पर यहाँ कहानी मुख्तलिफ थी। बुरहान मजदूर जैसा भी था, जालिम या सिफाक, पर इसे अल्लाह ने हर ज्यादती की सजा में उसकी वाहिद औलाद की तकलीफ से आजमाया था। आज जब वो आमने सामने थे तो दोनों की आंखों में बेशुमार दर्द भरा था। क्या वाकई मेरी कोई बेटी है बाबा? तुरान ने इसी तकलीफ के संग पूछा तो बुरहान मजदूर ने भी अपने हफ्ते भर की चुप का राज खोलने का फैसला लिया। मुझे भी पहले झूठ लगा। मैंने सोचा शायद आलियान यिल्दिरम ने अपने और अपने घर वालों के बचाव के लिए कोई कहानी गढ़ी है, पर ऐसा नहीं निकला। मैंने खुद इस मामले की तहकीक की। अन्ने का हुक्म था कि मैं खुद सच्चाई का पता लगवाऊं। वो वाकई तुम्हारी बेटी है। मैंने हॉस्पिटल से डीएनए रिपोर्ट भी निकलवाई है खुफिया तरीके से, जिस अस्पताल में वो पैदा हुई, जहाँ उसका बर्थ से पहले ही टेस्ट हुआ। अपने असर और रसूख को काम में लाकर सब सच्चाई सामने लाई।
دلارا نام ہے، ابھی بھی میرے دو ہمہ وقت اس کے آس پاس 2 لوگ ہمہ وقت اس کے آس پاس نگرانی پر ہیں۔ برہان مزدور کے منہ سے یہ سب سنے وہ گہرا دل سوز سانس بھر گیا، پھر بابا سے نظریں بھی چرا گیا، کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ کو سکھ دینے کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا تھا، بس دکھ ہی بنا تھا۔ ابھی آپ اپنے لوگوں کو کال کر کے پوچھیں وہ کیسی ہے۔ توران نے بھاری سی سانس لیتے کہا تو برہان نے آزردہ نظروں سے توران کی تڑپ دیکھی۔ میرا فون باہر سیکیورٹی کاؤنٹر والوں نے لے لیا، کچھ گڑبڑ ہوتی تو وہ انفارم کرتے مجھے۔ کیا ہوا، دل پریشان ہے؟ برہان مزدور کو اس کے چہرے سے لگا جیسے وہ سخت بے قرار ہے۔ میں منگواتا ہوں آپ کا فون۔ توران اٹھ کر وہاں سے گیا تو برہان مزدور کمینگی سے مسکرایا۔ اسے لگا اس کا بیٹا یہاں قید نہیں بلکہ مالک ہے، اور ایسا ہی تھا۔ یہاں کے کچھ ایسے سیکیورٹی کے لوگ بھی تھے جو توران کے ساتھ بہت دوستانہ تھے۔ وہ اتنے سال رہا ہی اتنی شرافت سے تھا کہ اس سے ہمدردی کرنے والوں کی تعداد کم نہ تھی۔ کچھ دیر بعد توران واپس باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں برہان مزدور کا فون تھا۔ میں ان سب کا چہیتا قیدی ہوں، حیران مت ہوں۔ بابا کی حیرانگی دیکھے وہ اسپاٹ تاثرات رکھے ہی بول کر اپنی جگہ واپس بیٹھا۔ تبھی برہان مزدور نے سر رکڑاتے ہوئے جب فون سکرین آن کی تو اس کے دونوں آدمیوں کی کئی مس کالز تھیں۔ دراصل وہ فلائٹ کے بعد سیدھا توران سے ملنے آیا تھا، تبھی فون سائلنٹ پر سے ہٹانا ہی بھول گیا۔ برہان نے فوراً اپنے آدمیوں میں سے ایک کو کال کی۔ کال فوری اٹھا لی گئی، جہاں برہان کا آدمی ایک ہاسپٹل بلڈنگ سے باہر نکل رہا تھا۔ سر آپ پہنچ گئے کیا؟ معتبر فکر مند سا سوال آیا۔ ہاں تم دونوں نے مجھے کالز کی، خیریت تھی؟ برہان نے بے قراری سے پوچھا، جبکہ توران یوں تھا جیسے اس کی سانس رکی ہو۔ نہیں سر، خیریت نہیں تھی، آج بہت کچھ ہوا۔ پہلے تو دلارا میم کو ان کے کلاس میٹس نے کڈنیپ کیا، وہ کافی زیادہ تھے، 6-7۔ ہم نے جب تک ان باقیوں کو سبق سکھایا ایک لڑکا دلارا میم کو ہماری آنکھوں سے بچا کر اپنی گاڑی میں لے کر نکل گیا۔ اس کے باقی دوستوں کی اچھی خاصی کرنے کے بعد ہم نے اس لڑکی کا بھی پیچھا کیا۔ جب ہم 2 پہنچے ہم نے دیکھا دلارا میم بہت زیادہ گھبرائی اس گھر سے نکلی، پھر اس لڑکی کی گاڑی سے اپنا فون نکالا اور بھاگ نکلی۔ میں نے ساتھی کو دلارا میم کے پیچھے بھیجا اور خود جب گھر کے اندر گیا، وہ لڑکا جس نے انہیں کڈنیپ کیا سیڑھیوں کے پاس نیچے گرا تھا، سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں بھی وہاں باہر نکل کر چھپ گیا، پھر ایمبولینس آئی، پولیس کی گاڑی بھی، اور یہ سننے کو آیا کہ اس لڑکے نے دلارا میم سے زبردستی کرنے کی کوشش کی اور وہ اپنی جان بچا رہی تھی اور وہ گر گیا۔ اسے ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، پھر پولیس دیکھے گی کیا کرنا ہے۔ لڑکا زندہ ہے اور خطرے میں بھی ہے۔ اس آدمی کی ساری تفصیل سنے برہان کی آنکھیں انگارہ ہوئیں۔ یہی کیفیت توران کی تھی جس کی جان جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ اور دلارا، وہ کہاں ہے؟ برہان مزدور نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ خیریت کے ساتھ قریبی کیفے پہنچ گئی تھی، وہاں سے ان کو آلیان یلدرم نے پک کیا اور پھر وہ سیدھے یلدرم حویلی نکل گئے۔ پولیس دلارا کا بیان کر لے گی کیونکہ آلیان یلدرم نے کہا کہ دلارا بہت ڈری ہوئی ہے، ابھی وہ پولیس سے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ برہان مزدور نے متنفر ہوتے سانس کھینچا۔ ٹھیک ہے، میری کال کا انتظار کرو۔ برہان نے کہہ کر کال کاٹی اور توران کی طرف متوجہ ہوا جو بے تابی سے سب جاننے کے لیے منتظر تھا۔ برہان نے ساری تفصیل جب توران کو بتائی، اصل آگ تو اب اس باپ کے سینے میں لگی۔ تم فکر مت کرو، اس لڑکے سمیت اس کا پورا خاندان ترکی سے نکل جائے گا۔ توران کے غضبناک ہونے پر برہان مزدور نے اسے شانت کرنے کی کوشش کی، پر توران نے نفی میں گردن ہلاتے بابا کو سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ جنگلی جانور اب بھی پال رکھے ہیں آپ نے؟ مجھے یاد ہے آپ کو بہت کریز تھا کتے، گیدڑ اور چیتے پالنے کا۔ آزاد یلدرم پر بھی تو وہی کتے چھوڑے تھے نا۔ اس سنگین صورتحال میں توران کا اتنے پرسکون ہوتے سوال کرنا اس کے باپ کو بھی گھما کر رکھ گیا۔ ہاں، کچھ خطرناک نسل کے کتے اور ایک ریچھ ہے میرے پاس، باقی سب بیچ دیا، پیسوں کی ضرورت تھی مجھے۔ تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ برہان کا ماتھا ٹھٹکا کیونکہ اس نے اور المیرا نے ایک انوکھی شے پیدا کی تھی۔
آپ ان کتوں کو ایک اٹیک کے لیے میرا سگنل دے سکتے ہیں؟ توران نے سیدھا سوال پوچھا، جبکہ اول تو برہان کچھ سمجھ نہ سکا، مگر جب اسے توران کی بات کا مفہوم سمجھ آیا تو برہان مزدور جیسے آدمی کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دلارا کے آنے کی خوشی سب کو تھی اور ڈنر پر سبھی بہت اچھے موڈ میں گپ شپ بھی کرتے رہے۔ ڈنر کے بعد دلارا کچھ دیر فون چارج لگانے کے لیے ایدا کے فون کا چارجر لیے کمرے میں گئی، کیونکہ ابھی چائے اور گپ شپ کا ایک راؤنڈ باقی تھا۔ دلارا نے جیسے ہی روم کھولا، اس کے پورے وجود کو گلاب کی خوشبو نے گھیرا۔ مزید جب وہ کمرے کے اندر مڈ تک آئی تو باران کا روم بہت ہی پیارا ڈیکوریٹ تھا، اور یہ سب باران نے وہاں بیٹھے آلیان کو کہہ کر ارجنٹ روم سجوایا تھا۔ دلارا تو مبہوت رہ گئی، کیونکہ باران سے اسے ایسے سرپرائز کی امید نہ تھی۔ ڈور پر دستک ہوتے ہی وہ جو ایموشنل ہو کر رونے کی تیاری میں تھی، فوراً پلٹی تو آلیان مسکراتا ہوا روم میں آیا۔ وہ سہولت سے اپنی آنکھیں رگڑ گئی۔ یہ سب باران نے کروایا؟ دلارا نے روحانسے سے لہجے میں آلیان کو دیکھا تو وہ سر ہلا گیا۔ مجھے آرڈر لگاتا ہے وہاں بیٹھ کر کمینہ، یہ بھی نہیں سوچتا میں کتنا مصروف آدمی ہوں، لیکن تمہیں پتہ ہے اس پر آرڈرز دینا سجتا ہی بہت ہے۔ موصوف کا حکم تھا کہ دلارا رہنے آ رہی ہے تو اس کے روم کو اچھے سے سجوا دوں۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تم دو کے لچھن ٹھیک نہیں، پر اتنی حسین خرابیاں ہوں گی سوچا نہ تھا۔ وہ دلارا کی ساری اداسی اپنی شریر باتوں سے مٹا گیا۔ وہ اداس تھی، پر جب ہنسی تب آلیان کو سمجھ آیا کہ باران اور دلارا کس قسم کے جذبات میں بن گئے ہیں، اور یہ سچ میں نظر لگ جانے کی حد تک حسین تھا۔ اس سے پہلے دلارا کچھ کہتی آلیان کا فون رنگ کیا تو دونوں ہی متوجہ ہوئے۔ آلیان نے کال وہیں کھڑے پک کی، پر آگے جو کچھ اسے سننے کو ملا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ واٹ؟ جنگلی کتوں نے ہاسپٹل سے جاتے ہوئے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آلیان نے تشویش کے سنگ ماتھا کھجایا۔ ٹھیک ہے، میں دلارا کو لے کر آتا ہوں۔ فوری کہتے آلیان نے کال کاٹی تو دلارا بے قراری سے مدعا جاننے کو منتظر تھی۔ کیا ہوا آلیان بھائی؟ دلارا نے فوری آلیان کے چہرے کی پریشانی بھانپتے سوال کیا۔ تمہیں اپنا بیان آج ہی ریکارڈ کروانا ہوگا تھانے چل کر، لیکن اس سے پہلے تمہارے دیکھنے کے لیے خطرناک چیز ہے دلارا۔ وہ خود شاک تھا تو جس سنسنی انداز میں اس نے دلارا کو بتایا وہ کیوں کرنا ہوتی؟ کیا چیز؟ وہ تھوڑا سہمی لگی، کیونکہ اس سے تو یہ تھا کہ ان معاملات کو کل دیکھنا ہے، پر ابھی جانے پر نروس بھی تھی۔ چل کر خود دیکھتے ہیں، لیٹس گو۔ آلیان نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہے فی الحال معاملہ راز ہی رکھا، جبکہ دلارا فون تک پہنچی۔ اسے چارج لگانے سے پہلے باران کو میسج ٹائپ کیا۔ میں آلیان بھائی کے ساتھ شاید ہاسپٹل یا تھانے جا رہی ہوں، کچھ ہوا ہے تم ان سے تفصیل پوچھ لینا، فون میرا یہی روم میں چارج لگا ہے تو میں واپس آ کر تمہیں کال کرتی ہوں۔ دلارا نے اسے انفارم کیا اور خود وہ باہر نکلی، جہاں آلیان نے بابا کو تو سچ نہ بتایا، پر وہ کچن ہال کی طرف ایدا کے ساتھ کھڑا شاید اسے سارا معاملہ بتا چکا تھا، اور وہیں دونوں کو باہر تک چھوڑنے بھی آئی۔ میری جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آلیان ہوں گے ساتھ، ریلیکس رہو۔ وہ یوں جانے پر پریشان تھی، تبھی ایدا کو لگا اسے ایک سافٹ سا حق دے، اور باخدا دلارا کو اس وقت ایسے ہی گلے لگانے کی ضرورت تھی۔ آلیان مسکرایا، کیونکہ دلارا کو ایدا کا یوں گلے لگانا بہت اچھا لگا تھا۔ خیر سے جاؤ دونوں، مجھے انفارم کر دینا۔ ایدا نے دونوں کو رخصت کیا۔ آلیان نے اس کی گال سہلاتے تسلی دیتی نظروں سے دیکھا اور وہ دلارا کے ہمراہ چلا گیا۔ گاڑی جب حویلی سے نکلی تو ایدا بھی واپس اندر چلی گئی۔ وہ 17.5 سالہ فیوچر کی ویٹرنیرین فی الحال بس جانوروں کی زبان سمجھنا سیکھی تھی، جانوروں کی سائیکی، ان کے حملہ آور ہونے کے پیچھے کے اسباب، دیے زخموں سے ان کے غصے کا ادراک۔ بس پھر جس کالج میٹ نے اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی اور سیڑھیوں سے اس کی مزاحمت کرنے پر گر گیا تھا، اس کی فی الحال موت تو نہیں ہوئی تھی، پر اس کے جسم پر شکاری جانوروں یعنی کتوں کے بہت سی جگہوں پر کاٹنے کے نشان صاف صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اور جب دلارا نے اس کلاس کے بگڑے لڑکے کی ہسپتال پہنچ کر حالت دیکھی
تو اسے اس بات کا علم ہوا کہ جو شکاری جانور یا کتے کسی کی کمانڈ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور وہ کمانڈ دینے والا انقرہ سے بہت دور جرمنی کے شہر کی جیل میں بیٹھا اس کا خطرناک 40 سالہ باپ تھا، جو آج شرطیہ زندگی میں بہت مدت بعد سکون کی نیند سونے والا تھا۔ برہان مزدور کے لیے بھی دوران کی یہ حرکت کسی دھچکے سے کم نہ تھی۔ شکاری کتے پالنا تو مزدور خاندان کی روایت تھی، پر ان کا ایسا استعمال خود برہان مزدور کے لیے نیا تھا، کیونکہ دوران کی کمانڈ کے مطابق اسے صرف اس لڑکے کو گہرے زخم دلوانے تھے، نہ کہ چیر پھاڑ دینا۔ وہ اپنی بیٹی کو پریشان کرتے اس لڑکے کو ذرا شدید سزا دینا چاہتا تھا۔ جو کہتے ہیں گہرے زخم بہت بہترین سزا اور عبرت ہوتے ہیں، پھر وہ بھلے جسم پر ہوں، دل پر، دماغ پر، یا پھر ہماری روح پر۔ اسے اپنی بیٹی سے کوئی لگاؤ نہیں، یہ اس نے توتکن کے سامنے عیاں کیا، پر اول دن ہی وہ دلارا کے لیے جسے تڑپا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اپنے جذبات قابو کرنے میں دلارا کیا ماہر تھی، یہ شخص تو چیمپئن تھا۔ ایک ہفتہ بس، اس کی قید کے دن بس ختم ہونے والے تھے، پر ابھی انٹرویو تو باقی تھا میرے دوست۔ جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ یقیناً چھوٹی ہے لیکن بہت ہی زبردست تھی، تو نیکسٹ جو ہے وہ بہت 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 دھماکے دار ہوگی، اور نیکسٹ میں واقعی لمبی دوں گی، کیونکہ نیکسٹ والی ایپیسوڈ میں نے لکھی ہوئی ہے، میں مزید بھی ایڈ کر دوں گی 1-2 سین، تو بہت کچھ ہونے والا ہے اگلی ایپیسوڈ میں، کیا ہونے والا ہے، انٹرویو ہونے والا ہے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ توران اور عشاء کا سین بھی ہوگا۔ اور یہ جو میں کچھ کمنٹس پڑھ رہی تھی، توران کو معاف کر دیں گے یہ وہ فلاں، تو بھئی صبر و تحمل سے پہلے کہانی پڑھو اور اس کے بعد پھر ایسی رائے دینا۔ پہلی بات ہے، میں کس نے کہا ہے کہ میں انہیں معاف کرنے لگی ہوں یا ان کو کپل بنانے لگی ہوں؟ میں نے ان کے کپل کا ذکر کیا ہی نہیں کہیں پہ۔ میں نے ان کو اور ان کو دوسرے کپل کو ایز اے بیڈ کپل لیا ہے، یہ کپل نہیں ہے، کپل صرف 3 ہی ہیں ہمارے، تو زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل آپ کو۔ تو اچھا اور بہترین تبصرہ ضرور کیجیے گا، کیا اچھا لگا برا لگا ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے، کل ملتے ہیں لانگ ایپیسوڈ کے ساتھ۔